بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے کہ اگر اونٹ ذبح کر رہا ہے تو پھر 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، اور اگر وہ گائے وغیرہ کر رہے ہیں، بھینس وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے 2 سال ہونے چاہیے، 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں لگا ہوا۔ اور اگر بکری یا بکرا وغیرہ ذبح کرنا چاہتا ہے تو پھر 1 سال وہ کراس کرے، اور 1 سال کراس کر کے دوسرے سال میں وہ بکرا یا بکری وغیرہ لگی ہوئی ہو۔ تو اس سے اگر کم عمر میں ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر اونٹ 5 سال سے کم ہے، گائیں 2 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بکرا 1 سال سے کم ہے یا بکری 1 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر عمریں بڑھ جاتی ہیں تو یہ جائز ہے، بلکہ افضل ہے کہ بڑا جانور ہو۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے تو اگر یہ چھوٹا ہو 1 سال سے تو اس کی قربانی لگ جائے گی، اگرچہ 6 ماہ کا ہی ہو، لیکن اتنا ہو کہ دور سے دیکھنے سے وہ سال کا لگے، تو لہذا ایسی صورت میں اس کی قربانی یہ جائز ہوگی، جیسا کہ در مختار میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا کتاب الاضحیہ میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جس جانور میں اگر بکرے اور بکری کی دونوں کی علامتیں پائی جائیں، یعنی نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جائیں، جس کو خنثیٰ کہتے ہیں، اگر اس جانور کو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں، اس سے پہلے کچھ چیزیں ذکر کرتا چلوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جانوروں کے دانت نہیں ہوتے، تو جن کے دانت نہ ہوں تو ایسی صورت میں، یعنی ایسا جانور جو گھاس کھانے کی صلاحیت نہیں نہ رکھتا، ہاں البتہ گھاس کھانے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض جانور ہوتے ہیں جن کے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جس کے تھن کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر خشک ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی قربانی یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی بکری کا خشک ہونا یہ بھی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ گائیں ہو گئی، بھینس ہو گئی، اب ان کے جو ٹوٹل تھن ہوتے ہیں یہ 4 ہوتے ہیں تقریباً، تو اب ان میں سے 2 خشک ہیں، تو لہذا صورت میں ان کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کی ناک کٹی ہوتی ہے یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہوتا ہے، یا پھر جس طرح کا مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ خنثیٰ جانور، یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور بات ذکر کرتا چلوں کہ بعض جانور ہوتے ہیں جلالہ انہیں کہتے ہیں، جو غلیظ کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ پرہیز نہیں کرتے، اپنا پیشاب پی جاتے ہیں وہ جانور، یا پھر جو ہے نا انہوں نے جو گوبر وغیرہ کیا ہوتا ہے اسی کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جانور، علیہ باللہ تعالیٰ، تو ایسے جانوروں کو بھی قربانی ناجائز ہے۔ تو لہذا اگر کسی نے ایسے قربانی دی، ایسے جانور کی قربانی دی، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، جیسا کہ در مختار میں اس کو بیان کیا گیا کتاب الاضحیہ میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے کہ اگر اونٹ ذبح کر رہا ہے تو پھر 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، اور اگر وہ گائیں وغیرہ کر رہے ہیں، بھینس وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے 2 سال ہونے چاہیے، 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں لگا ہوا۔ اور اگر بکری یا بکرا وغیرہ ذبح کرنا چاہتا ہے تو پھر 1 سال وہ کراس کرے، اور 1 سال کراس کر کے دوسرے سال میں وہ بکرا یا بکری وغیرہ لگی ہوئی ہو۔ تو اس سے اگر کم عمر میں ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر اونٹ 5 سال سے کم ہے، گائیں 2 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بکرا 1 سال سے کم ہے یا بکری 1 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر عمریں بڑھ جاتی ہیں تو یہ جائز ہے، بلکہ افضل ہے کہ بڑا جانور ہو۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے تو اگر یہ چھوٹا ہو 1 سال سے تو اس کی قربانی لگ جائے گی، اگرچہ 6 ماہ کا ہی ہو، لیکن اتنا ہو کہ دور سے دیکھنے سے وہ سال کا لگے، تو لہذا ایسی صورت میں اس کی قربانی یہ جائز ہوگی، جیسا کہ در مختار میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا کتاب الاضحیہ میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔